درود پاک علی محمد صلی اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور آپ کے مخصوصین ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کے مددگار ہوئے. ان کو حواری کہا جاتا ہے. حضور کے جو ساتھی ہیں ان کو صحابی کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے حواریوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، ان کے ظاہر اور باطن میں مخلص اور مطیع اور فرمانبردار ہو جاؤ. قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون، بولے کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں، تو بھی یا اللہ اس چیز کا گواہ ہے. معنی یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی کہ وہ ایمان لے آئے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ مالک ہم ایمان لے آئے ہیں بالکل اخلاص کے ساتھ، ظاہر اور باطن اور ہر طرح سے ہم ایمان لے آئے ہیں. اب تو ہمارے ایمان کو قبول بھی فرما اور ہمارے ایمان پر گواہ بھی رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کریں گے اور ان پر ایمان بھی لے آئے ہیں. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسی ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے، دسترخوان جو ہے وہ آسمان سے نازل فرمائے، کہ آپ کا رب ایسا فرمائے گا؟ معنی یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بارے میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا کہ اگر آپ دعا کریں تو آسمان سے جو ہے وہ دسترخوان ہمارے لیے نازل ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ دعا کریں گے اور آپ کا رب جو ہے وہ آپ کی ایسی دعا کو قبول فرمائے گا؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو، اور تقوی اختیار کرو تاکہ یہ مراد تمہیں حاصل ہو. بعض مفسرین نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ تمام امتوں سے نرالا سوال کرنے میں تم اللہ سے ڈرو. کہ ایسا سوال آج تک کسی نے کیا ہی نہیں ہے، تم یہ کیسا سوال کر رہے ہو؟ یا یہ معنی ہے کہ اس کی کمال قدرت پر جو ہے ایمان رکھتے ہو تو اس میں تردد نہ کرو. جب تم مانتے ہو کہ اس کی قدرت کاملہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر تمہیں تردد نہیں کرنا چاہیے کہ دسترخوان نازل ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں، جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ آسمان سے دسترخوان کو بھی نازل فرما سکتا ہے. حواری مومن، عارف اور قدرت الہیہ کے معترف تھے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، کیا؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حصول برکت کے لیے ہم اس سے کھائیں. ہم جو آسمان سے خوان کو طلب کر رہے ہیں، ہمارا اس کو منگوانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس سے برکت حاصل کریں، کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ خوان ہمیں نصیب ہو، دسترخوان ہمیں پہنچے اور ہم اس سے کھائیں. اور وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور وہ ٹھہر جائیں اور ان کو جو ہے وہ اطمینان حاصل ہو اور یقین کبھی ہو. جیسا کہ ہم نے قدرت الہی کو دلیل سے جانا، اب ہم مشاہدہ بھی کر لیں اور مزید اس کو ہم پختہ کر لیں کہ ہمارے دل جو ہے مطمئن ہو جائے. وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے.
بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے جو بھی کہا ہے سچ فرمایا ہے اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ حواریوں کے یہ عرض کرنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ روزوں کی فضیلت بھی اس سے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ روزوں کی کتنی فضیلت ہے۔ جب آسمان سے دسترخوان کو طلب کرنا تھا اس وقت کس چیز کا حکم دیا؟ 30 روزوں کا، کہ اگر تم اس عظیم نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو تو پھر 30 روزے رکھو۔ اور جب یہ حکم دیا اور فرمایا کہ جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ سے جو بھی دعا کرو گے قبول ہوگی۔ رمضان شریف قریب ہے نا، تو اس وجہ سے میں ذرا اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جب تم 30 روزے رکھ لو گے پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ انہوں نے روزے رکھ کر اللہ سے خوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا اور موٹا لباس پہنا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور سر جھکایا اور رو کر یہ دعا کی جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا انہوں نے عرض کی؟ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار، آسمان سے ہمارے لیے ہمارے اوپر ایک دسترخوان کو نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے عید ہو۔ تکون لنا عیدا، وہ ہمارے لیے عید بن جائے، ہمارے لیے وہ خوشی کا سبب ہو، یعنی ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنائیں گے، جس دن تیری طرف سے آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان نازل ہوگا۔ تو یہ چونکہ ہمیں ایک نعمت حاصل ہو رہی ہے اور بہت نرالی نعمت ہے، اس وجہ سے اس دن کو ہم عید کا دن بنائیں گے۔ اور بدعت بھی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی نعمت حاصل ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ دن ہم اس کو عید کا دن بنائیں گے اور خوشیاں منائیں گے اور عبادتیں کریں گے، شکر الہی بجا لائیں گے اور ہم تیرا شکر ادا کریں گے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت سے سرفراز فرمایا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا اور خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا، یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمت ہے اور بزرگ ترین رحمت ہیں آپ، کہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ آپ کے صدقے ہی ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اس لیے حضور کی تشریف آوری تمام نعمتوں سے اصل نعمت ہے، تمام رحمتوں سے بڑی رحمت ہے۔ اس وجہ سے جس دن حضور تشریف لائے وہ ہمارے لیے تو بہرحال عید کا دن ہے۔ عید کا دن، عید کا مطلب کیا ہے کہ خوشی کا دن، جس دن انسان خوش ہو، کسی نعمت کے حصول پر انسان کو خوشی حاصل ہو اور انسان جو ہے وہ مسرت کا اظہار کرے اور عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، اس کا شکر ادا کرے، وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ حضور تشریف لائے، اللہ کی سب سے بڑی عظیم نعمت کا ہمیں حصول ہوا، ہم اس دن کو عید کا دن بناتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے ہمیں نوازا اور امام الانبیاء سید الانبیاء جو ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کی غلامی کی توفیق بخشی اور ہم ان کے امتی ہوئے۔ اور حضور کی تشریف آوری اور آپ کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر، آپ کی نعتیں پڑھ کر اللہ کا شکر بجا لانا اور خوشی کا اظہار کرنا اور مسرت کا اظہار کرنا مستحسن اور محمود ہے، یہ اچھا ہے،
بہترین ہے، مومن کے لیے بہرحال یہ نافع ہے اور اچھا ہے کہ وہ اپنے نبی کی ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ اتنی عظیم نعمت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی۔ اور اللہ کے مقبول بندوں کا یہ طریقہ ہے، فرمایا کہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، اور وہ صرف ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہوگا بلکہ اولینا و آخرینا، وہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ عید کا دن رہے گا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی وہ عید کا دن ہوگا اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ جو دیندار ہمارے زمانے میں ہیں ان کی اور جو ہمارے بعد آئیں گے ان کی جو ہے یہ عید ہوگی۔ اس دن جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، خوشی کا اظہار کریں گے کہ آج کے دن جو ہے وہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل ہوا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وآیتم منک، یا اللہ یہ تیری قدرت کی بہت بڑی نشانی ہوگی، یہ تیری طرف سے بہت بڑی نشانی ہوگی، تیری قدرت کاملہ کی یہ نشانی ہوگی۔ وآیتم منک، یہ تیری قدرت کی نشانی ہوگی اور میری نبوت کا معجزہ ہوگا کہ میں نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی ہے اور میری دعا قبول ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ میری نبوت کا معجزہ بن جائے گا اور تیری قدرت کی جو ہے یہ نشانی بن جائے گی۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں میں سے بہترین رزق دینے والا ہے، تو سب رزق دینے والوں میں سے بہت اچھا رازق ہے، بہترین رازق ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، فرمایا کہ دسترخوان طلب کرتے ہو، خوان چاہتے ہو تو ابھی میں تمہارے اوپر اس کو نازل کرتا ہوں، لیکن ہاں یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا، جو اس نعمت کی قدر نہیں کرے گا، اس نعمت کا انکار کرے گا، بے قدری کرے گا، ناشکری کرے گا، تم میں سے جو کفر کرے گا یعنی خوان نازل ہونے کے بعد، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ ایسا عذاب پھر اس کو دوں گا کہ اللہ کی عظیم نعمت حاصل ہو پھر بھی اس کی بے قدری کی جائے اور اس کو اہمیت نہ دی جائے، اس پر خوشی کا اظہار کرنے والوں کو بدعتی کہا جائے، خود بھی خوشی کا اظہار نہ کیا جائے اور دوسروں کو بھی منع کیا جائے اور اس کی قدر ہی نہ کی جائے۔ فرمایا کہ یہ دسترخوان نازل ہوگا اور اس کے نزول کے بعد جو اس کی ناشکری کرے گا، ناقدری کرے گا، کفر کرے گا، تو پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب تمام جہان والوں میں سے کسی ایک کو بھی عذاب ایسا نہیں دیا ہوگا۔ چنانچہ آسمان سے خوان نازل ہوا، اس کے بعد جنہوں نے ان میں سے کفر کیا، اس کو اہمیت ہی نہ دی، اس کی قدر ہی نہ کی، اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا نہ کیا، پھر ان کو کیا سزا ملی؟ ان کی صورتیں جو ہیں وہ مسخ کر کے ان کو خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا اور ان کو 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت حاصل ہو پھر انسان پر لازم ہے کہ اس کا شکر بجا لائے، اس کو اہمیت دے کہ یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہیں، حضور اللہ کی عظیم ترین جو ہے وہ عطا ہے، تو اس وجہ سے حضور کی قدر کرنا، حضور کی تشریف آوری پر اظہار مسرت اور خوش ہونا، یہ تو ایمان والوں کی دلیل ہے۔ یہ نہ ہرگز بدعت ہے، نہ مکروہ ہے، نہ ناجائز ہے، بلکہ یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ دسترخوان تو نازل کر دوں گا، لیکن اس کے بعد اس کی قدر کرنا، اس کی اہمیت کو جو ہے وہ بجا لانا، اس کی تعظیم کرنا اور میرا شکر ادا کرنا، پھر یہ تم پر لازم ہوگا۔ اس دسترخوان کی نازل ہونے کے بعد، اس عظیم نعمت کے ملنے کے بعد جو کفر کرے گا پھر اس کے لیے رعایت نہیں ہوگی، پھر اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا۔ پھر جنہوں نے اس کے بعد کفر کیا ان کی شکل صورت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، خنزیروں کی شکل میں ان کو تبدیل کر دیا گیا اور 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے اور ان کو مار دیا گیا۔
تو اس سے ہمیں بہرحال یہ سیکھنے کے لیے یہ درس ملتا ہے کہ ہم اللہ کی عظیم نعمت سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری اور آپ کے میلاد پر ہمیں بہرحال خوش ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، حضور کے احسان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا بھی احسان ہے کہ حضور ہمیں عطا فرمائے، حضور آپ کا بھی احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی امت میں قبول فرمایا۔ تو اس عظیم نعمت کی قدر کرنے سے اس نعمت میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہوتا ہے، اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جو ناشکری اور ناقدری کرتے ہیں تو ان کے لیے جو سزائیں ہیں وہ آپ سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنے عقائد اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے